اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 4 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا شاہ رگ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کا کالم IPPS معاہدوں پر پیش رفت۔ IPPS معاہدے جنہیں میں نے اپنے گزشتہ کالموں میں ملکی معیشت کے لیے رسک قرار دیا تھا، اس مسئلے کو پارلیمنٹ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی، FPCCI اور اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے اٹھایا تھا۔ اس مشن میں میرے ساتھ سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز، یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف SM تنویر، فیڈریشن کے عاطف اکرام بھی شامل تھے۔ مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کے دباؤ کی وجہ سے 5 IPPs کے رضاکارانہ طور پر اپنے معاہدے معطل کر دیے، جس سے حکومت کو معاہدے کی بقایا مدت میں 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ان IPPS میں ریسرچ پاور، ضیاء پاور، ایٹلس پاور، لال پیر پاورز اور ہپکو پاورز شامل ہیں۔ ان IPPS نے 1994 میں حکومت سے معاہدے کیے تھے، جن کی روح سے ان IPPS کے بند ہونے اور بجلی نہ خریدنے کی صورت میں بھی حکومت کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادائیگیاں کی جاتی تھیں۔ معاہدے معطل ہونے کے بعد حکومت کو اب ان کے 71 ارب روپے کے کیپیسٹی چارجز کے واجبات بغیر سود ادا کرنے ہیں۔ ان IPPS روچ پاور پلانٹ جو بورڈ ماڈل پر تھا کے علاوہ تمام پاور پلانٹ مالکان کی ملکیت میں ہی رہیں گے۔ دوسرے مرحلے میں وزیر توانائی اویس لغاری کی ٹاسک فورس نے CPEC منصوبوں کے علاوہ 2002 پالیسی کے تحت لگائے گئے 18 IPP جو اپنی سرمایہ کاری پر کئی گنا منافع کما چکے ہیں، کو اب رضاکارانہ طور پر کیپیسٹی چارجز کے بجائے ٹیک پے اینڈ ماڈل پر تبدیل کیا جا رہا ہے، جس میں حکومت کو کیپیسٹی چارجز ادا نہیں کرنے پڑیں گے اور یہ IPPS حکومت کو CTBCM یعنی مقابلاتی نرخوں پر بجلی سپلائی کر سکیں گے۔ 1998 میں مسلم لیگ نون دور حکومت میں 11 IPPs میں اوور انوائسنگ کرپشن اور بے ضابطگیاں سامنے آئیں، جس پر حکومت نے ان IPPS کے معاہدوں پر نظر ثانی کرنے اور بصورت دیگر ان کے فورینسک آڈٹ کا مطالبہ کیا، لیکن IPPS کے بااثر مالکان اعلیٰ حکومتی عہدیداران سے گٹھ جوڑ کر کے آڈٹ سے بچ نکلے۔ یہی کچھ لنگڑے نیازی دور حکومت میں ہوا اور حکومت نے اس حساس اور پیچیدہ مسئلے پر کارروائی کرنے کے بجائے آنکھیں بند کرنے کو ترجیح دی۔ اس سلسلے میں میرے دوست سابق نگران وزیر توانائی محمد علی کی رپورٹ ریکارڈ پر موجود ہے، جن کے مطابق ان IPPS کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں اربوں روپے کی ادائیگی کی گئی۔ صرف 23.24 میں 33 IPPs کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں 79.3 ارب روپے ادا کیے گئے، جس میں چائنا پاور ہب کمپنی کو 137 ارب روپے، 14 ارب روپے، پورٹ قاسم پاور PQEPC کو
کو 120 ارب روپے، تھار کول کمپنی کو 10 ارب روپے، اینگرو پاور جنریشن کو 63 ارب روپے، لکی الیکٹرک کو 57 ارب روپے اور دیگر کمپنیاں شامل ہیں۔ ان ادائیگیوں سے پاور سیکٹر کے گردشی قرضے 2655 ارب روپے تک پہنچ گئے، جس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا گیا، جو آج ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکا ہے۔ ہماری صنعتوں کا ٹیرف 17 سینٹ فی یونٹ ہے، جبکہ ہمارے مقابلاتی حریفوں کا صنعتی ٹیرف آدھا یعنی 8 سینٹ فی یونٹ ہے۔ صنعتیں غیر مقابلاتی ہونے کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آئی پی پی ایس کے مسئلے کو دوبارہ اٹھانے پر اس بار کسی سمجھوتے کے بجائے اہم فیصلے کیے گئے، جس سے مستقبل میں بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ بے گاز سے بجلی پیدا کرنے والے ایک بااثر سیاستدان نے اپنے آئی پی پی معاہدے میں نہایت مہنگا ٹیرف حاصل کیا تھا، جس پر نظر ثانی کر کے اسے کم کیا جا رہا ہے۔ آئی پی پی ایس معاہدوں میں کچھ غلط فیصلے بھی تھے، جس میں ساہیوال میں امپورٹڈ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا پروجیکٹ شامل ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ امپورٹڈ کوئلے سے 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے دوسرے پروجیکٹس بھی 3 سے 5 سال میں مقامی کوئلے پر منتقل کیے جائیں، جس سے بجلی کے ٹیرف میں 3.60 روپے فی یونٹ کمی آئے گی۔ 5 ستمبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہمیں 22,000 میگا واٹ کے 93 آئی پی پیز کی فہرست فراہم کی گئی تھی، جس میں 52% بڑے منصوبے وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب کے تھے، جن کیپیسٹی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومتی آئی پی پی ایس کو 692 ارب روپے کے کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی ختم کی جائے، جس سے پاور ٹیرف میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ کمی ہو سکتی ہے، جبکہ چائنا آئی پی پی ایس کے قرضوں کی ری پروفائلنگ سے بھی بجلی کے ٹیرف میں 3.75 روپے فی یونٹ کمی ہوگی۔ صرف چائنیز آئی پی پی ایس کے بقایا جات $2 ارب یعنی 550 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں، جنہیں پاکستان نے چین سے مؤخر کرنے اور قسطوں میں ادائیگیوں کی درخواست کی ہے۔ اس وقت حکومتی بجلی کے بلوں میں 8 روپے فی یونٹ ٹیکسز کی مد میں وصول کر رہی ہے، جس کو 50% کم کیا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات اور آئی پی پی ایس معاہدوں پر نظر ثانی سے مجھے امید ہے کہ گھریلو صارفین کو قابل برداشت نرخوں پر بجلی دستیاب ہوگی اور صنعتوں کو مقابلاتی بنانے کے لیے 9 سینٹ فی یونٹ بجلی سپلائی کی جا سکے گی، جس سے ملکی معاشی گروتھ تیز ہوگی۔ جناب، یہ تھا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔